آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 سے اپنی تفسیر قرآن کی سیریز کا آغاز کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 17 میں اللہ نے ایک ایسے شخص کی مثال دی جو فقط اپنے اس حیوانی جسم کو ہی اپنی زندگی سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ زندگی بہت محدود ہے تو اس انسان کے کردار یا نفسیات کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی چیز کو اللہ نے اگلی 2 آیات میں بیان کیا جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جس میں اللہ بتاتا ہے کہ کیسے اس قسم کی سوچ یا اس قسم کی نظریات رکھنے والے فقط اپنے ذاتی مفاد کو ہی اپنا منتہا بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ان کی پوری زندگی کا محاصل یا تو خود ہوتے ہیں یا ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے او کسیبن، او مانے تو یا، اور کسیب کا مادہ ہے سواد واو پہ سوب، اس کے معنی ہوتے ہیں گرنا، وہ چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف گر جائے یا آ جائے۔ اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنے صحیح مقام تک پہنچ جانا، تیر کا ٹھیک نشانے پر لگ جانا۔ اسی مادے سے ایک اور لفظ بنا ہے مصیبت۔ جب بھی کوئی حادثہ اچانک سے آ جاتا ہے اور بالکل آپ کو ٹکا کے لگتا ہے تو آپ کہتے ہو یا کہاں مصیبت آن پڑی۔ اسی مادے سے لفظ بنا ہے نصیب، لیکن عربی کے نصیب میں اور ہماری پرسیپشن جو نصیب کے حوالے سے اس میں فرق ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر ان لوگوں کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے جو کہ عربی کو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مادے کے لفظوں میں ادلا بدلی کیسے ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یہی مادہ تھا سواد واو بے، لیکن جو لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے وہ ہے سواد یہ بے، تو واو کی جگہ یہ کیوں آ گیا؟ اس کا مادہ تو سواد یہ بے ہونا چاہیے۔ انگلش میں جس طریقے سے واولز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ الفابیٹس جو کہ اپنی ساؤنڈ بھی پروڈیوس کریں اور دوسرے کانسوننٹ کی ساؤنڈ کو بھی اپنے اندر مرج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جب مختلف الفابیٹ سے ہم کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کر دیتے ہیں تو ہم اس کو ایک لفظ کہتے ہیں، اور جب ایک لفظ بن جاتا ہے تو اس کی میننگ بن جاتی ہے۔ تو واول بیسیکلی ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے اور ورڈ کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انگلش میں 5 واولز پلس 1 ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سیمی واول ہے وائے۔ ایسے ہی عربی میں 3 واولز ہیں، یعنی کہ الف واو چھوٹی ہے۔ اردو میں 4 واولز ہوتے ہیں جن کو ہم حرف علت کہتے ہیں، یعنی کہ الف واو چھوٹی ہے بڑی ہے۔ یعنی کہ عربی کا کوئی بھی لفظ الف واو اور چھوٹی ہے کے بنا نہیں بن سکتا۔ لیکن یہی جب الف واو چھوٹی ہے روٹ کانسیپٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ واول کا استعمال کسی روٹ میں استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں ایک واول دوسرے واول کے ساتھ ریپلیس ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں مادہ تھا سواد واو بے، واو واول ہے، واو ریپلیس ہو گیا چھوٹی یہ سے تو سیب بن گیا سواد یہ بے۔ اسی طریقے سے واو کہیں الف سے ریپلیس ہوگا، کہیں چھوٹی یہ الف سے ریپلیس ہو رہی ہوگی، کہیں الف چھوٹی یہ سے ریپلیس ہو رہا ہوگا، تو یہ تینوں آپس میں جب بھی روٹ میں آئیں گے تو آپس میں یہ ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے گرامر کے سیشن میں بتا چکا ہوں کہ عربی میں شارٹ فارمز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہوا سے ہو، اسی طریقے سے واولز کی بھی شارٹ فارمز ہیں۔ تو الف کی شارٹ فارم ہے زبر، یہ کی شارٹ فارم ہے زیر، اور واو کی شارٹ فارم ہے پیش۔ تو زیر زبر پیش بیسیکلی واولز ہوتے ہیں، ان کے بنا لفظ نہیں بن سکتا۔ تو عربی میں یہ الف واو یہ لفظ کریٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف لفظ کریٹ کرتے ہیں بلکہ یہ فعل سے فاعل اور فاعل سے مفعول بھی یہی بناتے ہیں۔ الف واو یہ کے استعمال سے ہی فعل سے فاعل، فاعل سے مفعول بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ عربی کا لفظ ہے نصر، جس کے معنی ہوتے ہیں مدد۔ اس کا فاعل بنانے کے لیے کیا کروں گا کہ جو روٹ کا جو پہلا حرف ہے اس کے بعد میں الف لگا دوں گا، یعنی کہ پہلا حرف ہے نون، اس کے بعد میں الف لگا دوں گا نا، اور باقی ویسے ہی رہے گا سر، نا سر۔ تو نصر کے معنی تھے مدد، اور ناصر معنی مدد کرنے والا، فاعل بن گیا۔ اسی کو میں مفعول کیسے بناؤں گا؟ مفعول کے لیے روٹ کے جو آخری لفظ ہے اس سے پہلے میں واو لگاؤں گا، تو یہ بن جائے گا نصور، اور سب سے پہلے میم لگا دوں گا، یہ ہو جائے گا منصور۔ یہی فارمولا زیادہ تر لفظوں پر اپلائی ہوتا ہے۔ ایون یہ فعل، فاعل اور مفعول یہ خود بھی عربی کے ہی لفظ ہیں، اسی فارمولے پر اپلائی ہوئے ہیں۔ دیکھیں فعل، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا فے کے فوراً بعد الف لگائیں گے تو فاعل، اور سٹارٹ پہ میم لگا کے اور روٹ کے آخری حرف سے پہلے واو لگا کے بن جائے گا مفعول۔ پھر انہی فعل، فاعل، مفعول کی جمع بن جاتی ہیں، پھر ان کے مذکر مؤنث بنتے ہیں۔ یہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس کی ایک اور مثال ہے حمد، یعنی کہ تعریف، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، جس کو اللہ ہمارے نبی کے لیے قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کو ہم مقام محمود پر فائز کریں گے۔ اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی کر چکا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا مقام محمود کیا ہے۔
تو گرامر کے بعد ہم باقاعدہ 19ویں آیت کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. او کسیبن، یا جیسے زوردار بارش ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے صبح کے بارے میں بتایا کہ وہ چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے، اس وجہ سے اس لفظ کا اصطلاحی معنی بارش ہونے کے بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ جس میں پانی اوپر سے آتا ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے. اور کسیبن، یا جیسے زوردار بارش ہو رہی ہو، من السماء، آسمان سے. سما کے لغوی معنی ہوتے ہیں بلند ترین مقام. تو یہ جو نیلا نیلا سا بلندی پہ نظر آتا ہے، عربی اس کو آسمان کہہ دیا کرتے تھے، سما کہتے تھے. تو اس وجہ سے آسمان سما کا اصطلاحی معنی، اصل اس کے معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں بلند ترین مقام، اونچا ترین مقام. تو من السماء، آسمان سے. فی ہے، اس میں. ظلماتن، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اسم کا جو اسٹینڈرڈ لفظ ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں دو پیش آ رہے ہوں. تو ظلماتن اندھیرے، ورادن اور گرج، و برکن اور بجلی ہے. یعنی کہ اندھیرے میں آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے جس میں گرج بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے. اس سچویشن میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یجعلونا. اس کا مادہ ہے جیم این لام، یعنی کہ جال. اس کے بنیادی معنی بنانے کے ہیں. تخلیق کے سینس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی سے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں جعلی، یعنی کہ وہ چیز جو بنائی ہوئی ہو. جعلی کرنسی مطلب بنائی ہوئی کرنسی. تو چونکہ اس روٹ کے بنیادی معنی بنانے کے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے ایک اور معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا یا ڈالنا. اور انہی معنوں میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ ڈال لیتے ہیں. اور لغوی انداز میں اگر دیکھیں تو ایک چیز کو دوسری چیز میں ڈال لیتے ہیں. تو کس چیز کو کس چیز میں ڈالتے ہیں؟ اصابعہم، انگلیاں ڈالتے ہیں. کس چیز میں؟ فی آذانہم، کانوں میں. من الصواعق، اس کا روٹ ہے صاد عین قاف، جس کے معنی ہوتے ہیں بجلی کی کڑک، اور اس کی جمع ہوتی ہے سواق. تو بجلی کی کڑکوں سے حذرا مطلب خوفزدہ کر دینے والی چیز، بچنا، محتاط ہونا. تو وہ کون سی خوفزدہ کرنے والی چیز ہے جس سے بچنے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ الموت، موت سے. تو کیونکہ یہ صرف حیوانی زندگی کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے خطرناک چیز موت ہوتی ہے. تو اس بارش کی گھن گرج اور بجلی کی چمک سے یہ ڈر جاتے، اور ڈر کے جو اسپونٹینیس ریئیکشن یہ ہوتا ہے ان کا کہ کانوں میں فوراً انگلی ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھن گرج سے ان کا دماغ ہی معاف ہو جائے، ان کی جان ہی چلی جائے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ یا اللہ کا قانون کافروں کو، یعنی وہ لوگ جو زندگی کی اصل حقیقت کے انکاری ہیں، ان کو گھیرے ہوئے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ انہوں نے موت کے خوف سے جو کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی ہیں کہ کہیں اس گھن گرج سے ان کی جان نہ نکل جائے. تو اللہ آگے کہتا ہے یکادو، قریب ہے، البرکو، یہ بجلی کی جو چمک ہے، یختفو، لے اڑے، اچک لے، ابصارہم، ہم کے معنی ہوتے ہیں دیئر، ہم نے پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور ابصار معنی ہوتا ہے بصارت. تو ان کی بصارت یہ اچک نہ لے، جو بجلی کی جو چمک ہو رہی ہے ان کی بصارت نہ اچک لے، ان کی دیکھنے کی صلاحیت نہ اچک لے. کلما، جب کبھی، اضاء، وہ روشن کرتی ہے، لہم، اگین ہم مانے دیر اور لام مانے لیے، تو ان کے لیے. مشو، اس کا روٹ ہے میم شین یہ، اگین دیکھ لیں روٹ میں یہ آ رہا ہے لیکن لفظ میں ہمارے یہاں پر واو آ رہا ہے، ریپلیس ہوا ہوا ہے. تو میم شین یہ روٹ کے معنی ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، پیدل چلنا. تو مطلب وہ پیدل چل پڑتے ہیں. فی ہے، اس میں. و اذا، وا معنی ہوتا ہے اور، جبکہ اذا معنی ہوتا ہے اگر. عربی میں اگر کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے اذا، یعنی وہ اگر جو کہ ہونے والا ہو، ممکن ہو. اسی وجہ سے اس اذا کا دوسری میننگ بنتی ہے جب. دوسرا اگر ہوتا ہے لو، یعنی وہ اگر جو کسی صورت میں ممکن نہ ہو. اور تیسرا اگر ہے ان، یعنی وہ اگر جو کسی خاص موقع پہ یا کسی خاص کنڈیشن میں یس ہو ورنہ نو ہو، یعنی کہ اس کے ہونے کی کنڈیشن مشروط ہو. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی کہ اگر اللہ کی مرضی ہو، یعنی کہ ہو بھی سکتی ہے. اگر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ نے ہم سے کہے ہیں
تو اللہ کی مرضی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اگر ہم نے وہ کام نہیں کیے جو اللہ ہم سے کہتا ہے تو اللہ کی مرضی ہمارے کاموں میں نہیں ہوگی۔ تو وَإِذَا، اور جب، اظلما، وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ قیام کر لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو، وا مانے اور، اس کے بعد آ گیا لو جو میں نے آپ کو بتایا، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ اگر جو کسی صورت ممکن نہ ہو، تو ولو، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہے، چونکہ لو لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا ایسا اللہ کبھی نہیں چاہے گا، تو ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے، لا ذہبا، وہ لے جائے، بسمعہم، ان کی سماعت یا ان کے کان یا ان کی سماعت کی صلاحیت، و ابصارہم، اور آنکھیں ان کی یا بصارت کی اسکل، ان اللہ، بے شک اللہ، علی، اوپر، کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو قدرت کا لفظ ہے اس کے مادہ ہوتا ہے کاف دال رے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیمانے، جس کو آپ دوسرے معنوں میں قانون کہہ سکتے ہیں۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے معنی ہوں گے اللہ نے ہر شے کے لیے پیمانے، اندازے یا قوانین بنا کے رکھ دیے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے خدا کے بنائے ہوئے پیمانوں سے باہر نہیں نکل سکتی، یوں ہر شے کا مکمل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس آیت میں اللہ نے ان کی مفاد پرستیوں کو بتایا کہ جب بجلی کی چمک و کڑک ہوتی ہے تو جب نظر آتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا آتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ مطلب جب ان کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو رک جاتے ہیں۔ تو مطلب ان کی سپورٹ صرف اس وقت تک ہوگی جب تک ان کا فائدہ ہو، ورنہ یہ صرف رکے رہیں گے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔